السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر احمد، انٹر سروسز انٹیلیجنس چیف ندیم احمد انجم اور لیویز اور فرنٹیئر کور کے بڑے عہدیداران، میں اس وقت ہرنائی کے علاقے میں ایک ہوٹل میں موجود ہوں، جہاں ہوٹل کی میں پہلی منزل پر رہ رہا ہوں۔ اٹھنے کی یہ بات جو تھی یہ میں نے کہی تھی شارک میں جو ایف سی کی چیک پوسٹ ہے اس کے سامنے جو پہاڑوں میں کوئلے کی کان کنی کی جا رہی ہے وہاں مجید بھائی سے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اونٹ رو رہا تھا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھ سے فریاد کر رہا ہے کہ تم اس پر ظلم کرتے ہو، اسے تم خوراک کم دیتے ہو۔ اور جو وہ تھا مجید جو ایف سی کا اہلکار تھا، اس نے مجھے قربانی کے 3 دن جو گوشت کھلایا وہ اس نے مجھے بکرے کا کہہ کے کھلایا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ قربانی کا گوشت تھا کیا، لیکن عید کے تیسرے دن جو رات کو اس نے مجھے گوشت لا کے دیا وہ ایسا گوشت تھا جو جلا ہوا تھا بہت زیادہ، اور جیسے کھایا بھی نہیں جا پا رہا تھا مجھ سے، یعنی کہ ساری کی ساری جلی ہوئی ہڈیاں اور بوٹیاں تھیں، اور بہت سا گوشت تھا میں نہیں کھا سکا، اس کو میں نے پھینک دیا، اور جو کچھ بوٹیاں مجھ سے کھائی جا سکی تھیں میں نے وہ کھائی تھیں۔ اور یہ کہ پاکستان پر جو اسلامی قوانین نافذ کروانے کا میں نے آپ سے کہا تھا وہ آپ کو کرنا پڑے گا، اور یہ اچھا ہوا کہ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے اعلان کر دیا ہے کہ اونٹنی کی ٹانگ کے بدلے ٹانگ۔ تو مجھے یہ کہنا تھا کہ شارک کے علاقے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہاں میں نے 3 یہودیوں کو دیکھا ہے، ہری آنکھوں والوں کو، اور ان میں سے ایک بچہ جب میں کھانا کھا رہا تھا تو میرے پیچھے آ کے بیٹھ گیا اور شاید میرے پانی کی بوتل میں کچھ ملا دیا اس نے، کیونکہ اس کے بعد میری طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی، لیکن میرا جسم ایسا ہے کہ ہر چیز کو ریکور کر لیتا ہے۔ اور جو مجید بھائی نے جو مجھے گوشت کھلایا تھا اس کی وجہ سے میرے پھیپھڑوں میں زیادہ اٹیک پڑا ہے، اب پتہ نہیں کالا جادو تھا کیا تھا۔ اور یہ ایف سی کا اہلکار ہے، اور میں نے اس سے کہا تھا کہ دیکھو پاک فوج پر جو پی ٹی آئی والے حملے کر رہے ہیں تو لوگوں کو راہ مساعد کا دہشت گرد بنا رہے ہیں، تو یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور عمران خان نبی نہیں ہو سکتا، اور میں عمران خان کو نبی ماننے سے انکار کرتا ہوں اور لیڈر ماننے سے بھی انکار کرتا ہوں، اور صادق اور امین صرف آخری نبی زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ہیں اور رہیں گے، ان کے بعد کوئی خاتم النبیین اور کوئی صادق و امین نہیں بن سکتا چاہے جتنا زور لگا لے۔ ہاں امام مہدی آنے والے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام ہی کو فالو کریں گے۔ اور جو شارک کا علاقہ ہے تو شارک کے علاقے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس کا نام شارک رکھا گیا؟ شارک جو قرآن پاک کی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، اور آپ سے درخواست ہے آرمی چیف صاحب اور آئی ایس آئی چیف صاحب اور لیویز اور رینجرز اور ایف سی کہ جو لوگ ہم جنس پرستی کر رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں۔ یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش سامنے آ رہی ہے کہ پورے پاکستان کو ہم جنس پرستی کا مرکز بنایا جائے، اور آپ ہی کو اس کو روکنا ہے، کیونکہ سب فوج کی ساری طاقت آپ کے پاس ہے۔ اور کیا اسی علاقے سے
سر جان جیمز گولڈ اسمتھ جو میرے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر لاہور کے یہودی تھے، اور کیا شارق کے علاقے سے اور پاکستان کے بلوچستان کے دوسرے علاقوں سے سونے اور ہیرے کو کالا کالا کر کے پتھر ظاہر کر کے کوئلہ ظاہر کر کے اس کو پاکستان سے باہر بھجوایا گیا، اور وہاں اس کو بھیجا گیا اس کو کیا نام ہے سر جان جیمز گولڈ اسمتھ کو، جس نے اس پہ سے کالا رنگ اتارا اور اس کو ہیرا اور سونے کی اصل شکل میں لے آئے۔ تو اس حوالے سے کام کرنا آپ لوگوں پر فرض بنتا ہے، اور جمامہ گولڈ اسمتھ کو بھی ذرا پاکستان بلوا لیجئے، کیونکہ اس کو پاس بھی بہت اہم ترین اطلاعات ہوں گی کہ وہ اتنی ارب پتی کیسے بن گئی۔